إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا فأولئك هم المتقون. أما بعد، تمام تعریفیں، تسبیحات، تکبیر، تحلیل اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو صرف ایک جان سے پیدا فرمایا. وہ تب سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ تب تک رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. بندگی اسی کے لیے، ساری عبادتیں اسی کے لیے، میرا جینا اسی کے لیے، میرا مرنا اسی کے لیے، تمام تعریفیں اسی کے لیے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود کا تحفہ نازل ہو تمام تر انبیاؤں پر جنہوں نے اپنی جانوں کو داؤ پر لگا کر کے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین شافی محشر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. معزز اور مکرم حاضرین اکرام، جیسا کہ حال آج کا سب کو بخوبی معلوم ہے کس قدر آج امت مسلمہ پر، اسلام کے ماننے والوں پر، توحید پہ چلنے والوں پر کس طریقے کے ستم ڈھائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آخر ہو کیوں رہا ہے؟ اسی لیے میں نے آج جو عنوان چنا، میرا جو عنوان ہے کہ اصل مسلمان کون. یہ چننے کا مقصد اس لیے ہوا کیونکہ ہم سے پہلی امتیں بھی تھیں اور قرآن مجید نے اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ جس کا فرمایا وہ بنی اسرائیل.
بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی. اللہ نے خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا بنی اسرائیل، کہا اے بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت علیکم، کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، جو میں نے تم پر انعام کیا وہ سارے انعام کو تم یاد کرو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام کے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. اتنا ہی نہیں، یہ قوم ذلت اور پستی میں پڑی ہوئی تھی، یہ فرعون کے ہاتھوں ظلم و ستم میں پڑی ہوئی تھی، یہ فرعون کے غلام بنی ہوئی تھی. اللہ نے سورہ قصص میں آیت نازل فرما دی، کہا اے بنی اسرائیل تم اب مظلوم ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے. بڑا طویل واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 1 سے 40 میں فرمایا. پھر اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو فرعون سے نجات دی. کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہا اے بنی اسرائیل تم یاد کرو تم کس پستی میں تھے، تم کس ذلت میں تھے، تم پر کیا ستم فرعون ڈھا رہا تھا، اس بات کو یاد کرو. تم اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تم اپنے بچوں کو سب سے پیارا سمجھتے تھے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہیں اللہ نے فرعون کے بدترین عذاب سے، خطرناک عذاب سے اللہ نے چھڑایا. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے دیکھتے ہوئے تمہارے سامنے بچوں کو کاٹ دیتا، تمہارے دیکھتے ہوئے تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا، تمہاری عورتوں کو تمہارے بچوں کو چھوڑ دیتا. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ نے کہا خود کے لیے بہت بڑی آزمائش تمہارے لیے تھی. اللہ نے یاد دلایا، کہا دیکھو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جہاں راستے بن نہیں سکتے تھے یہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں خود اللہ نے نجات دی. فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جس راستے سے تم گزرے، جس راستے سے تم نے بچ گئے، تم بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچایا، اسی راستے میں اللہ نے فرعون کو ڈبایا. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یہ حال تم دیکھ رہے ہیں. یہ ساری فضیلتیں بنی اسرائیل کی. اتنا ہی نہیں، ان کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب تپتی دھوپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادل کے سائے کی، بادل کے سائے تمہارے لیے اللہ نے اور تمہارے کھانے کا انتظام کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے من اور سلوہ نازل کیا. مفسرین نے لکھا من اور سلوہ ہے کیا. من کے بارے میں مفسرین نے لکھا، کہا یہ وہ شہد تھی جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھی اور مٹھاس میں شہد سے بھی زیادہ تھی، اور یہ صبح صادق سے لے کر کے آفتاب کے طلوع ہونے تک یہ ان کے لیے نازل ہوتی، اور جس کو جتنا بس ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اتنا ادا کرتا. اور سلوہ کہتے ہیں ایک پرندے کو جو یہ ان کے پاس خود آتے تھے، ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس میں سے یہ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں کی، یہاں تک کہ اکثر انبیاء جو قرآن میں ذکر کیے گئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل، سارے کے سارے بنی اسرائیل، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک سارے کے سارے بنی اسرائیل. لیکن آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ اتنی رحمت ان پہ کرا، اتنا کرم ان پہ کرا، اتنا فضل ان پہ کرا، آخر کیا وجہ تھی؟ اللہ نے مسلمانوں کو یہ پڑھنے پر فرض کر دیا. کیا پڑھنے پر؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہا اے اللہ مجھے مغضوب لوگوں کے راستے نہ دکھا اور میں گمراہ لوگوں کے راستے دکھا. مغضوب کے معنی یہودی نصارہ، یہود ہے، بنی اسرائیل ہے، اور تعلیم سے مراد نصارہ ہے. کیوں کہا اللہ؟ کیوں اللہ نے یہ کہا؟ غضب من اللہ، اللہ کا غضب ہو یہود نصارہ.
اللہ کا غضب نازل ہوا بنی اسرائیل. کیوں اللہ نے یہ کہا وباء غضب علی غضب, نہ صرف غضب پہ غضب ہو بنی اسرائیل. اللہ نے غضب پر غضب نازل کیا اس قوم پر جس قوم پر خود اللہ نے رحمت کی تھی, اس قوم کو جس قوم کو اللہ نے خود امن کے راستے نکال دیے. کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ آج ہمارے لیے. ایسا تو کہنا یہ چاہیے تھا اللہ کو کہ تم بنی اسرائیل کے راستے پہ چلو, لیکن اللہ نے کہا کہ تم ان کا راستہ نہ اختیار کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 3456 ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مِن قَبْلِكُمْ. سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی سے کہا, سنو تم ہر چیزوں کی پیروی نہ کرنا, لیکن تم ان کی پیروی ضرور کرو. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مِن قَبْلِكُمْ, کہا تم ضرور ان کی پیروی کرو گے. شبرین و ذراعن, کہا قدم با قدم, ذرا با ذرا, برابر کے برابر تم ان کی پیروی کرو. پھر کہا صحابہ نے, اے اللہ کے رسول یہ کون سی قوم ہے, یہ کون سی قوم ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں گے؟ کہا یہود و نصارہ, اور ان کے علاوہ ہو بھی کون سکتا ہے. اس حدیث میں بتایا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی, بتایا کہ تم بنی اسرائیل کے راستے پہ نہ چلو, حالانکہ بنی اسرائیل پر اللہ نے اتنی فضیلت کی تھی, اتنا کام کیا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی, انہوں نے کیا کیا, اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کی. مسلمان کا چولا تو پہنا, لیکن کبھی اصل مسلمان کو نہیں بنا. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اصل مسلمان ہوتا کون ہے, انہوں نے یہ نہیں سمجھا اللہ کون سے مسلمان کو پسند کرتا ہے. انہوں نے اپنا شیوا بدل لیا, اوپر تو مسلمان تھے, اندر سے مسلمان. کہا سورہ بقرہ کی آیت میں, آیت نمبر 51 میں کہا وَإِذْ بَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اللہ نے موسیٰ سے 40 دن کے باتیں, 40 راتیں کی باتیں. تم نے کیا کیا؟ وَإِذْ بَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, تم نے بچڑے کو معبود بنایا. کیا کیا؟ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور خود اپنے جانوں پر ظلم کیا. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 435 ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی, کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. کہا لعنت ہو یہود و نصارہ. آپ جانتے یہ کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں, جب مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس وقت کہا یہود اور نصارہ پہ لعنت ہو. وہ رحمت للعالمین جس کے لیے لعنت کرے سوچو اس کے کتنی بڑی لعنت تھی, کتنی بڑی لعنت تھی. وجہ کیا تھی لعنت کی؟ کہا لعنت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انبیاؤں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اسی لیے اللہ کی ذلت ان پر آئی کیونکہ انہوں نے خبروں کی پوجا کرنا شروع کر دی, خبروں کو سجدہ گاہ بنایا. کیا بنایا؟ خبروں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ ایک وجہ. تیسری وجہ کہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. کہا ان لوگوں نے, یہود اور نصارہ نے اپنے علماءوں کو, اپنے درویشوں کو رب بنا لیا. عدی بن حاتم میں یہودی یا نصارہ سے کہنے لگے, ترمذی کی روایت ہے, کہا اللہ کے رسول نہ ہم کی عبادت کریں, نہ رکوع کریں, نہ سجدہ کریں, یہ رب بنانا کیسا ہوا؟ یہ کیسی بات آپ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کو رب بنائے, ہم نے نہ تو ان کے لیے سجدہ کیا تھا, ہم نے نہ ان کے لیے رکوع کیا, نہ ان کے لیے کوئی عبادت کی. کہا جو تمہارے علماء حرام کہتے اور تمہاری کتاب میں حلال ہوگی تو تم اسے حرام سمجھتے تھے کہ حلال سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا علماء جو بولتے تھے وہی کرتے تھے, حلال بھی ہوتی تو حرام سمجھتے. پھر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو چیز تمہارے علماء حلال کہتے تھے اور تمہاری کتاب میں حرام ہوتی تھی, کیا تم اسے حلال سمجھتے یا حرام سمجھتے تھے؟ تو کہا ہم اسے حرام بھی سمجھتے ہیں, جو علماء بولتے وہی کرتے تھے. یہ تیسری وجہ بنی. چوتھی وجہ یہ بنی, کہا اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور ویقتلون النبیین بغیر الحق, اور انبیاؤں کا قتل ناحق طریقے سے کرتے. اسی لیے اللہ نے ان پر قتل نازل کیا. اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت میں, کہا جب ان سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وہ لوگ پہچان چکے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے نبی ہے, جو آخری نبی ہے جن سے ہم لوگوں پہ غلبہ پانے والے ہیں, تو انہوں نے ان کا انکار کیا. تو اللہ نے کہا ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہا یہ لوگ, ان لوگوں نے اپنی کتاب کو
پیٹھ پیچھے ایسے پھینکا کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ یہ اپنی کتاب کو جانتے ہی نہ تھے کہ یہ کتاب ان کے لیے نازل ہوئی تھی اور یہ کتاب ان کی ہدایت کے لیے تھی۔ یہ پانچویں وجہ بنی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ اگر یہ ساری کیٹیگریز آپ دیکھیں گے، یہ سارے کے سارے ہو مسلمان ہیں۔ آپ یہ پوچھ لیں بھی، اگر آپ یہ سوچیں کہ کون ایسا بندہ ہے جو گائے کی پوجا کر رہا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ آندھرا مسلم کو کوئی جانتا ہے تو ہر ایک بچہ جو بھی جانتا ہے آندھرا مسلم کو، آپ اس کا وال پیپر دیکھ لو، اس کے فون پہ وال پیپر دیکھو، گنپتی جی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں نے جب اصل مسلمانیت کو چھوڑا، اصل مسلمان سے وہ ہٹ گئے، بے اصل مسلمان جب بنے تو اللہ کا غضب نازل ہونا ہی تھا۔ ان سے یہ عہدہ چھین لیا گیا، ویسے ہی بنی اسرائیل سے یہ عہدہ چھین کر ان مسلمانوں پر دیا گیا جن کے بارے میں سنن نسائی میں حدیث نمبر 1955 میں آیا ہے۔ کہتے ہیں صحابی رسول غالباً صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی صحابی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، غور سے سننا اصل مسلمان ہوتا کون ہے۔ کہا ایک بدو آیا، ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو ایمان لا چکا۔ اور اس نے اظہار کیا اللہ کے رسول اگر آپ ہجرت کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا سنو اس میرے پیارے اعرابی کا خیال رکھو، اس اعرابی کا تمہارا خیال رکھو، کیونکہ وہ کمزور تھا، پیسوں کے معاملے میں بھی کمزور تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا خیال رکھنا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ غضبہ ہوا، کسی غضبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام جب جیتا، مسلمان جب جیتے تو اللہ کے فضل سے انہیں مال غنیمت ملا۔ جب مال غنیمت ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، ہر ایک کے لیے مال غنیمت میں بھی حصہ نکالا، اور اس بدو کے لیے، اس اعرابی کے لیے بھی نکالا، اس اعرابی شخص کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت نکالا۔ اور وہ جو اعرابی تھا اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو گھوڑے ہوتے، جو سواریاں صحابہ کرام کی ہوتی، وہ ان کی دیکھ بھال کرتا اور انہیں چرایا کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیا جن کی سواریوں کو یہ چرایا کرتا، کہا یہ مال غنیمت کا حصہ ہے، اسے پہنچا دے۔ جب یہ مال غنیمت کا حصہ لے کر آئے، اس اعرابی کے پاس آئے تو اس اعرابی نے دیکھا اور بڑا افسوس ہوا اور گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا اے اللہ کے رسول ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ کیا چیز آپ مجھے دیتے ہیں، یہ کیوں مجھے دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا سنو اے میرے پیارے صحابی، یہ مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ ہے، جو مال غنیمت ہمیں ملی ہے اس میں سے یہ تمہارا حصہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پیارا صحابی اس لیے ایمان نہیں لایا کہ مال غنیمت حاصل کرے، بلکہ ایمان اس لیے لایا کہ یہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے، اللہ کے دین کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کرتے، حتیٰ کہ تیر یہاں لگے اور جان قربان ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ مال غنیمت کے لیے نہیں لایا، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی دین کی خدمت کرنے کے لیے ایمان لایا، اللہ کے لیے جان دینے، اللہ کے دین کے لیے جان دینے کیا ہے۔ کہا اے میرے صاحب یہ تو صحیح کہتا ہے تو سن، اللہ بھی تیرے ساتھ خرچہ ضرور کرے گا۔ تو اگر واقعی شہید ہونا چاہتا ہے تو سن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ضرور تجھے شہدا کا مقام دے۔ پھر کسی غزوے میں وہ شریک ہوا، غزووں کا ذکر تو حدیث میں نہیں، کہا کسی غزوے میں وہ شریک ہوا اور وہ شہید ہوا۔ تو جب شہیدوں کو جمع کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، کہا وہ میرا صحابی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی آپ سے جس نے آپ سے جو بات کہی تھی وہ صحابی یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور جس جگہ پر اس نے نشان بتایا وہیں پر تیر کا نشان تھا، وہیں پر تیر کا نشان تھا۔ شہیدوں کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، شہیدوں کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کفن پہنایا، شہیدوں کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کفن کیا۔ کہا اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک، اے اللہ دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ بندہ جو شہید ہوا، اے اللہ تیرا بندہ ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے اس نے ہجرت کی، اے اللہ فقتل شہیدا تیری رضا کے لیے شہید ہوا، اے اللہ وانا شہید علی ذلک،
میں اس پر گواہ ہوں کہ یہ سچ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح کہا علامہ اقبال نے، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے اپنی جان کو قربان کیا. گواہ دینے والے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل مسلمان تھے جن کا مقصد اللہ کی رضا تھا. آج ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم مسلمان بھی ہیں تو روایتاً ہیں، ہم آتے بھی ہیں تو روایتاً کہ ہمیں آنا ہے. ہمیں یہ نہیں، ہمارا مقصد ہے کیا؟ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، اصل مسلمان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے. اصل مسلمان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کا دین اس کے ذریعے بھی پھیلے، اس کے دین اس کے ذریعے بھی پھیلے تو دوسروں تک پہنچے. کہاں سو رہی ہے یہ قوم؟ ذلت کی مار مر رہے ہیں. صحیح کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا نا، جن کے نام پر بنی اسرائیل پڑا. یعقوب نے کہا اپنے بچوں سے کہا، اے میرے بچے، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، سنو یہ دین میرا چنندہ نہیں ہے، نہ ابراہیم کا چنندہ نہیں ہے، نہ آدم کا ہے. سن کہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے چنا. مر بھی تو مسلمان مرنا تیرے لیے لازم ہے. مسلمان بنا یہ بڑی بات نہیں، مرنا بڑی بات ہے. مسلمان کہا یعقوب نے، میرے بچوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، کہا الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کہا سنو، اے میرے ابا جان ہے، ہمارے ابا جان یعقوب، ہم اس کی عبادت کریں گے جو ہمارے باپ کا الہ ہے، جو ہمارے باپ کے باپ کا الہ ہے، ابراہیم کا الہ ہے، اسحاق کا الہ ہے، یعقوب کا الہ ہے. اے اللہ، ہم گواہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے. یہ تھے مسلمان. ذرا فکر بھی کرو. اور اصل بنیادی وجہ کیا ہے ہمارے مستی کی؟ ایک واقعہ اور سناتا ہوں. امام ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا اور دوسرے صحابی دوسرے مفسرین غالب اس کو نقل کیا. امام ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا. نام کا فرق ہے، عبداللہ بن حذیفہ یا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. سنو، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انہوں نے کمانڈر بنا کر کے بھیجا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. کہا جاؤ روم کے خلاف لڑو. روم تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے جنگجو قوم تھی، سب سے پاورفل، جیسا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں امریکہ. روم کو ہرانا بڑی مشکل کی بات تھی. ایک لشکر بنا کر کے بھیجا. کہا عبداللہ بن حذیفہ تم جاؤ روم سے لڑو. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کتنا لشکر ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں. وہ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ہوا یوں کہ وہ قیدی بن گئے، وہ گرفتار ہو گئے قیصر کے ہاتھ. قیصر نے کہا ان کے کمانڈر کو بلاؤ. انہوں نے کمانڈر کو بلایا. کہا کمانڈر کو بلاؤ. تو کمانڈر کو بلایا گیا. کمانڈر عبداللہ بن حذیفہ سے کہا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی ہمیں پیاری ہے. بات دراصل یہی ہے، زندگی ان کو پیاری نہ تھی، وہ تمام تر چیزوں پر غالب. اب حکومت ان کی نہیں ہے، غلبہ ان کا نہیں ہے، وہ قیدی ہے. کہا عیسائیت قبول کر لو. اس قیصر نے کہا اے عبداللہ بن حذیفہ، معاملہ اچھا ہے، عیسائیت قبول کر. کہا یہ عبداللہ بن حذیفہ، یہ ہمارے صحابہ، یہ وہ جو دنیا کو کبھی ترجیح نہ دینے والے، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے، اپنی جان سے زیادہ دین کو محبت کرنے والے، اپنی جان سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والے. کہا مر بھی جاؤں گا لیکن اپنا دین، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کبھی نہیں چھوڑوں گا. کہا میری خواہش بھی یہی ہے کہ میں دین کی خاطر مارا جاؤں. کہا ایسا نہیں، میں عبداللہ بن حذیفہ، تیری عمر کیا ہے؟ تو کیسی زندگی جی رہا؟ یہ کیسی زندگی تم جی رہے؟ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے. دیکھ میری سلطنت کیسی ہے، دیکھ عیش و عشرت،
میری سلطنت کہاں تک ہے دیکھ، اس میں تجھے شریک بنا لوں گا، بس شرط یہ ہے محمد کا دین چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ دنیا کے نہیں دین کے تھے، وہ اپنے جان سے بڑھ کر دنیا تو کچھ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آج کل کیسا ہے، عالم کورس کراتے کہ انجینئرنگ کراتے، کیا کراتے؟ ظاہر بات ہے انجینئرنگ کی ویلیو ختم ہو چکی ہے، اب گر گئی مارکیٹ اس کی۔ اکثریت اگر عالم کورس کے لیے اگر کوئی چلا جائے ایک سال، اس کے دل میں جھجک ہے کہ کیا کرے گا، کل کیا کرے گا، کیوں؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ان کے دلوں میں نہ تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، غالباً حدیث نمبر 4296 کہتے ہیں میری امت کے لوگوں کے اوپر قریب ایسا وقت آئے گا، سارے کے سارے قوم والے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے، سنو ہے میری امت کے لوگوں، تم پر بھی ان قریب ایسا سارے کے سارے قوم والے ٹوٹ پڑیں گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، سمندر کے چھاگ کے برابر ہوں گے، پیر کے برابر ہوں گے۔ تو پھر کیا وجہ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ لوگوں کے دلوں میں سے تمہارا رعب اکھاڑ لیا جائے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ کہا تمہارے دل، دوسروں کے دل میں، تمہارے دشمن کے دل میں جو رعب تھا، جو ڈر تھا، وہ نکال دیا جائے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن، یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ دو چیزیں ان کے پاس نہ تھی عبداللہ بن حذافہ کے، تو وہ چھٹ گئے قیدی ہونے کے باوجود، غلبہ قیصر کا ہونے کے باوجود عبداللہ بن حذافہ چھٹ گئے۔ کہا اس عیسائی نے کہ اس کے ساتھیوں کو لاؤ، دیگ چڑھاؤ، آگ جلاؤ، تیل بھڑکائی گئی، تیل میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دو ساتھیوں کو ڈالا گیا، معصوم صحابیوں کو اس میں ڈالا گیا، وہ کوئلہ بن گیا۔ ابھی بھی کہتا ہے، ابھی بھی عیسائیت قبول کر لے بچ جائے۔ ان کے دل میں کیا نہ تھا؟ بہن نہیں تھا، جو آج ہمارے دل میں بہن بن کے بہن آ گئے۔ یہ بہن ہٹاؤ، تم غالب آ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں کہا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سنو مسلمانوں، تم غم نہ کرو، تم ڈرو نہیں، تم غمگین نہ ہو، تم سستی نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، بشرط یہ کہ اصل مسلمان بن جاؤ، تم اصل مسلمان بن جاؤ، تم صحیح معنوں میں ایمان لانے والے بن جاؤ، تم ہی غالب رہو گے۔ کہنے لگے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا نے کہا ابھی بھی موقع ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، اپنے دین سے پلٹ جاؤ۔ اب ان کو لے جایا جا رہا ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب آنسو گر رہے ہیں، ان کے آنسو ہی گرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کہا قیصر نے موقع بڑا پیارا ہے، اب کیوں روتے ہو؟ اتنی موقع تو میں نے دیا تھا، اتنے سارے موقع میں نے تمہیں دیے تھے، اب کیوں روتے ہو؟ آؤ ابھی بھی وقت ہے، تم بچ جاؤ گے، عیسائیت قبول کر لو، ابھی بھی میں تمہیں چھوڑنے کو تیار۔ عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ تا قیامت کے لیے برقرار رکھا اس بات کو، اللہ اکبر، اور بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ کے اس جملے کو کہا، یہ عبداللہ بن حذافہ اس لیے نہیں روتا کہ وہ مرنے والا ہے، بلکہ روتا اس لیے ہے کہ عبداللہ کی صرف ایک جان ہے، اگر عبداللہ کی ایسی ہزاروں جانیں ہوتی تو عبداللہ بن حذافہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں تاریخ قربان کر دیتے۔ یہ ہے اصل مسلمان۔ آؤ اصل مسلمان بنو، صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بنو، تم غالب رہو۔ اصل مسلمان تو وہ تھا جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے بعد تلاوت فرمائی تھی۔ کیا فرمائی تھی؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سنو
اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر میں ایمان لاؤ، جیسا ایمان اللہ چاہتا ہے. تم قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. والملائکہ والکتاب والنبیین، تم اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ. یہ اصل نیکی ہے. بس اسی پر نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اللہ کہا یہی محبت آج تمہارے دلوں میں. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب. کہا مال کی محبت ہونے کے باوجود خرچ کرنے والا اصل مسلمان، مال کی محبت رکھنے کے باوجود یتیموں پر، مسکینوں پر اور راستوں میں مسافروں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے پر اور پوچھنے والوں کے پوچھنے پر. یتیم وقف نہیں کیا کہا اللہ نے آگے مزید. یہ ہمارا کام تھا کہ ہم یتیم خانے بناتے. یہ مسلمان کا کام تھا. مسلمان سب سے زیادہ انسان کا بھلا چاہنے والا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ الفاظ خالی نہیں ہے، یہ الفاظ خالی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو. سب سے بھلا، انسانیت کا بھلا چاہنے والی صرف اور مسلمان. صحیح معنوں میں اسلام اور مسلمان ہی انسان کا بھلائیت چاہ سکتا ہے. انسانیت صحیح معنوں میں مسلمان نہیں کہہ سکتا. تمہیں چاہیے تھا یتیم خانے بنانا، تمہیں چاہیے تھا لوگوں کی مدد کرنا. اپنے پڑوسیوں کا حال تم پر تھا لازم کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلمان، تم ان کا خیال. تم نے اسلام کو چھوڑا، تم نے ویسے ہی عمل کیے جیسے بنی اسرائیل نے کی. تم نے بس چولا اڑا مسلمان کا، تم اندر سے کھوکھلے رہ گئے. یہ ہماری غلطی ہے. ابھی بھی موقع ہے، وقت نہیں گزرا. بنی اسرائیل نے بڑی غلطیاں کی. کیا غلطی کی؟ کہا وَقُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ. کہا اے موسیٰ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. اتنی بڑی بدبخت قوم کو اللہ نے معاف کیا. ارے مسلمان تو وہ ہے جس کے لیے اللہ محبت، جس سے اللہ کا محبت کا وعدہ ہے. اللہ کا کہا اللہ نے سورہ بقرہ میں ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ. کہا ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اللہ کے لیے لڑنے والے، جہاد کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت ہے. اصل رحمت اللہ کی مسلمانوں کے لیے. کیا ہو گیا ہے مسلمان کو؟ کہاں ہو گیا ہے مسلمان؟ یتیم خانے ہمارے ہونے چاہیے. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ابھی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ پروپیگنڈے بہت چل رہے ہیں. جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں اس کو مٹایا جائے. اگر ہر فرد یہ کام کرے گا انشاءاللہ مٹ جائے گا اور مسلمان ضرور غالب آئے گا. آج ہم ہیں، کل کوئی اور بھی آئے گے. یہ کام ہوتے رہے گا. دیکھو کل جو فتنے سے آج زیادہ ہو رہے ہیں اور آج جو فتنے رہیں گے آج کم ہوں گے، کل سے زیادہ تکلیف ہوگی. فتنے بڑھتے جائیں گے. سنو اللہ نے تم سے پہلے کہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر کے آ گئے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، تبھی اللہ نے اعلان کر دیا تھا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سنو تمہارے حساب کتاب کا دن بالکل قریب آ چکا ہے. ایک دم قریب آ چکا ہے. تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. سنو غفلت کی نیند سے اٹھو، غفلت کی نیند سے اٹھو. آخر میں ایک واقعہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی عز و جل. یہ بڑا طویل واقعہ ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7511 ہے. غور سے سماعت فرمانا. بہت سی نصیحتیں اس میں. ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کے بادشاہ نے کہا، بنی اسرائیل کے بادشاہ کو ان کے جادوگر نے کہا، کیونکہ اس وقت میں کہ بنی اسرائیل کی یہ بھی ایک بڑی غلطی تھی کہ وہ ستارہ پرست، ابھی جو دیکھتے ہیں وہ اسٹار جو لگتا ہے یہ جو جوڑائزم کے ماننے والے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہر بادشاہ اپنے لیے ایک ایسٹرونر بنا، کیا بولتے ہیں، ایک کونسل رکھتے تھے، کونسلر کو رکھتے تھے جو ہے مشورہ دے، رائے دے. تو ویسے ہی اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اسے رائے دیتا، جو اسے بتاتا کہ کیا کرنا ہے. ستارہ ایسا ہے اب ایسا کرو، ستارہ ویسا ہے تو ویسا کرو. ویسا تو جادوگر تھا. تو جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو کہا میری عمر ہو چکی ہے، لہذا تم کسی ایک ذہین بچے کو تلاش کرو. تو بادشاہ نے اعلان کیا اور ایک ذہین بچے کو مقرر کیا گیا. پھر اس بچے کو جادوگر کے پاس بھیجا گیا. اب وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا. جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا. بیچ میں راہب کا گھر، تو وہ راہب کے پاس ہو کر کے جادوگر کے پاس جاتا. تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے کچھ وقت جائے گا، لیٹ تو ہوگا. تو وہ جادوگر کے پاس لیٹ ہوتا تھا. وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے
جادوگر اسے مارتا، یہ شکایت اسے راہب سے. تو راہب نے کہا سنو اس کا سولوشن یہ لے لو، تم اسے یہ کہنا کہ جب جادوگر کے پاس جاؤ تو یہ کہنا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تم گھر میں لیٹ ہو جاؤ تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا. اور اسی ترتیب سے وہ کام کرنے لگا، راہب کے پاس بیٹھے ہوئے دین سیکھنے لگا اس وقت کا، اور وہ جادوگر کے پاس بھی جانے لگا. اس طرح دونوں علم کو حاصل کرتا ہے. اور ایسے ہی ہوتا رہا، چلتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا، ایک بڑا جانور راستہ روکے ہوئے تھا. یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے، راستہ روکے ہوئے تھا. تو اس نے کیا کہا، پتھر کیا، دعا کیا، اللہ اگر تیرے پاس راہب کا معاملہ سچا ہے تو یہ جانور کو مار دے. تو اس نے پتھر اٹھایا اور جانور کو مارا، تو جانور مر گئے. تو تب اسے احساس ہو گیا کہ جادوگر کا علم جھوٹا علم ہے اور سچا علم راہب کا ہے. وہ آیا راہب کے پاس کہنے لگا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اب تو فضل اور کمال میں اور تقوی میں میرے سے زیادہ ہو گیا ہے. تیرا تقوی، تیرا فضل، تیرا کرم جو اللہ تجھ پر رکھ رہا ہے مجھ سے زیادہ ہو گیا ہے. تو کسی سے نہ بتانا کہ میں نے تجھے یہ دین سکھایا. تو لہٰذا وہ کیا کرنے لگا، کوڑے کی بیماری کو ٹھیک کرنے لگا، اور مادر ذات اندھے یعنی پیدائش سے جو اندھے ہوتے ہیں ان کا علاج کرنے لگا. اور اس کی فیس کیا تھی؟ فیس یہ تھی کہ جو بھی اس کے پاس آتا اسے یہ کہتا من آمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تمہیں شفا یاب کر دے گا. یہی کرتا تھا. اور لوگ مسلمان ہوتے گئے یہاں تک کہ یہ بات درباری تک پہنچی. تو درباری نے سوچا میں بھی اندھا ہو چکا ہوں، کیوں نہ میں بھی علاج کروں. وہ ہدیہ لے کر کے، فیس لے کر کے، جو بھی اس کے پاس مال و متاع تھا وہ لے کر کے اس بچے کے پاس آتا ہے. بچے کے پاس آ کر کہتا ہے بڑا پیارا اللہ ہے، اگر تو میری آنکھیں ٹھیک کر دے گا تو یہ سارا کا سارا مال دے گا. اگر مجھے تو شفا یابی دے گا، اگر مجھے اندھے سے بینا، نابینا سے بینا کر دے گا تو یہ سارا مال دے گا. وہ کہتا ہے میں شفا نہیں دیتا، اللہ شفا دیتا ہے. اللہ نے کہا میں شفا نہیں دیتا، شفا تو دینے والا اللہ ہے. میں بس کرتا یہ ہوں کہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اگر وہ اللہ کا دین قبول کر لے اور اللہ کو ماننے پر راضی ہو جائے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے. تو لہٰذا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرنے تیار ہوں، میں اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہوں. تو وہ اسلام قبول کر لیا، اس نے اللہ کو مان لیا اور کہا کہ بچے نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کی بینا ہی واپس لوٹا. تو بینا ہی لے کر کے واپس جب دربار میں گیا تو دربار میں بادشاہ نے دیکھا، کہا اے وزیر کل تک تو اندھے تھے، آج تم بینے کیسے ہو، تم دیکھنے والے کیسے بن گئے؟ تو کہا اللہ نے مجھے شفا دی. یہ دعوت کرنا ہوتا ہے. بندے نے دیکھو کتنی دیر کی ملاقات تھی، شاید 10 منٹ کی ملاقات میں اس نے توحید کی دعوت دے دی، اس کے دل میں یہ بات فہمت کر دی کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے، بچہ ہے. کہا ربی، میرے رب نے مجھے شفا دی. اچھا، بادشاہ نے کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ تو اس نے کہا ربی و رب کا اللہ. کہا اس نے ہاں ہے، جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے وہ اللہ ہے. جب اس نے یہ بات سنی، جب اس کے پاس اب طاقت تھی، اس کے پاس زور تھا، اس کے پاس بادشاہ تھی، تو اس نے معاملین سیکھا. کہا اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پکڑو، جگڑو، مارو اسے. اسے مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس نے بچے کا پتہ بتا دیا. بچے کو لایا گیا، بچے کی معاملین کی گئی، بچے کو بھی مارا گیا. بچے نے راہب کا پتہ دیا، راہب کو اب بلایا گیا، راہب کو مارا، پیٹا، معاملین کا کیا اور کہا اپنے دین سے پھر جا، اپنے دین سے تو رجوع ہو جا، ارجع عن دینک، اپنے دین سے تو پھر جا ورنہ تو مارا جائے گا، تیری جان لے لی جائے گی.
اس راہب نے کہا یہ دین خالی میں قبول نہیں کیا، مر بھی جاؤں گا کبھی دین سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ روم یہ جو خزائن دیتے ہیں آرا لایا، اس نے آرا لایا اور اس راہب کو، اس راہب کے سر پر بیچ مانگ پر آرا رکھا اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر۔ آج ہم تبریز کے ویڈیو دیکھ کر ہم روتے ہیں، یہ واقعہ کیا تمہارے اثر کے لائق نہ تھا؟ یہ کیا قصے کہانیاں تمہیں لگے ہیں؟ وہ بھی واقعہ دردناک ہے، یہ بھی دردناک ہے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں اصل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ راہب کو مارا گیا، بچہ تھا، بچہ ہے، بچہ ہے۔ اب اسی کے سامنے دوسرے کو لایا گیا، اس درباری کو۔ اندازہ لگاؤ پوسٹ مارٹم دیکھنے کے بعد تمہارا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا حال اس بچے کا جب اس نے یہ دیکھا کہ راہب کا سر 2 قلم کر دیا؟ پھر اس کے بعد وہی حال اس درباری کا بھی کیا، وہی حال اس درباری کا بھی کیا۔ یہ سب اس نے دیکھا، کہا اس نے دین سے پھر جا، وہ دین سے پھر سکتا نہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت، اللہ کون ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے ان کو معلوم۔ یہ مصیبت، یہ مسائل اس اللہ کے سامنے کچھ نہیں، چاہے تو پل بھر میں نہ بڑھا۔ اس بات کو میں نے سمجھا تو بادشاہ نے اسے مخصوص گنڈوں کے حوالے کیا، کہا اسے پہاڑی پہ لے جاؤ اور پوچھو کہ کیا وہ پھر اپنے دین سے پھرتا ہے کہ نہیں پھرتا ہے، پھرے گا کہ نہیں پھرے گا، اگر نہیں پھرے گا تو وہاں سے رکھے گا۔ تو ویسے ہی وہ مخصوص گنڈے جاتے ہیں لے کر کے پہاڑ پر، پوچھتے ہیں کیا ابھی بھی دین پہ رہنا چاہتے ہو، مرنا چاہتے ہو، یا دین سے پھرنا چاہتے ہو؟ دین سے پھر جاؤ، بچاؤ۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ، اس بچے نے دعا کی، کہا ہاتھ اٹھا دو، اے اللہ تو ان کے خلاف کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے۔ سوال یہ کرتا ہوں، پہاڑ لرزر آیا، سارے کے سارے گرے، وہ بچہ کیوں نہ گرا؟ کیوں نہ گرا؟ کیونکہ اس لیے نہ گرا کیونکہ اس کے دل میں ایمان تھا، اس نے اللہ پر ویسا بھروسہ رکھا جیسا بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ ہود علیہ السلام نے بھی ہمیں واقعہ، کیا پیارا واقعہ ہے ہود علیہ السلام کا، جو ہود نے کہا کہ میری قوم والو ذرہ برابر بھی مہلت نہ دینا، ذرہ برابر بھی مہلت نہ دینا، تم اپنے کارسازی کرتے جاؤ، اپنے پلان کرتے جاؤ، مجھے موقع نہ دینا اور مجھ پر حملہ کر دینا، کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ سارے کے سارے گرے، کہا کہ سب کے سب گرنا تھا، سب نہ گرے، ایک بچا کر کے وہ اللہ کرنا پڑتا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آج ہم دعا کرتے جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسلمان جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو دعا اوپر ہے وہ دکھاوے کا ہے، اندر ہم خالی ہیں۔ وہ دل کا کوئی فائدہ نہیں جو اثر نہ لے، وہ کان کا بھی کوئی فائدہ نہیں سننے کے بعد عمل میں نہ آئے۔ ہماری فضیلت اسی لیے تمام طرح مخلوق پر کے ہم سننے والے، جاننے والے، سمجھنے والے، کیا چیز اچھی، کیا چیز بری، کیا بنائے کیا نہ بنائے، اتنی سمجھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ پھر جانا کہاں چاہیے تھا؟ بھاگ جانا چاہیے تھا۔ وہ بچہ پھر واپس بادشاہ کے پاس آیا، کیوں؟ کم از کم اب تو وہ اسلام قبول کر لے۔ یہ چاہت ہوتی ہے مسلمان کی کہ کبھی نہ کبھی وہ اسلام قبول کر لے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر واپس آیا، جان کا خطرہ ہے، وہ اکیلے تنہا ہے، کوئی ٹیم لے کر کے نہیں آیا، کوئی فوج لے کر کے نہیں آیا، اکیلے تنہا بادشاہ کے سامنے طے کر کے کہتا ہے۔ تو بادشاہ سوال کرتا ہے کہاں گئے میرے ساتھی؟ کہتا ہے اللہ نے جو حشر انہیں کرنا تھا اس نے کر دیا، اللہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اچھا یہ بات ہے۔ تو اس نے اور مخصوص بندوں کو بلایا، کہا کہ اسے بیچ بحر میں، بیچ سمندر میں لے جاؤ اور سمندر میں لے کے جا کر پھر پوچھنا کیا یہ دین سے ابھی بھی پھرتا ہے کہ نہیں پھرتا ہے۔ ویسے ہی کیا انہوں نے، پھر ویسے ہی کیا۔ پھر سمندر میں جب گئے تو بچے نے ہاتھ اٹھایا، دعا کہ اللہم اکفنی بما شئت،
اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، جس حال میں بھی تو کافی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کشتی الٹ پڑ جانے کے بعد سارے ڈوبتے ہیں، یہ کیوں نہیں ڈوبتا؟ پھر واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سن میری موت ایسا ہو ہی نہیں سکتی، تو کتنا بھی کوشش کر لے میں مر نہیں سکتا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آتا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ قلعہ اس نے کیا، کہا مجھے مارنا چاہتا ہے تو سن میں تجھے بہترین نسخہ دیتا ہوں، جمع کر سارے لوگوں کو، مجھے سولی دے، تیر کمان پہ چڑھا اور کہہ بسم اللہ رب الغلام۔ صحیح کہا کسی نے، مشرک کی ہمت مانی جاتی ہے۔ ویسا ہی کیا گیا، بچے کو لوگوں کو جمع کیا گیا، اب بڑا خوش ہو رہا ہے مجھے ہلا مل گیا، بھائی اب مارو، یہ بے وقوفی۔ اس نے جمع کیا، سارے لوگ جمع ہوئے تو اس نے ویسے ہی کیا جیسے اس بچے نے کہا، کس نے؟ بچے نے، اور اس نے تیر چلائی، کہا بسم اللہ رب الغلام، چھوڑا، تیر اس کے کنپٹی پر لگی اور وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ مر گیا سارے کے سارے بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اصل مسلمان یہ ہے مرتے مرتے بھی لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کی موت پر بھی کلمہ شہادت پڑھا، مرنا بھی گوارا کیا اللہ کی توحید لوگوں کو پہنچانے کی۔ اسلام قبول کرتے گئے، لوگوں نے کہا جس قوم جس چیز کا تمہیں ڈر تھا وہ ہو گیا، سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پاپولیشن کا ڈر تھا، اللہ پاپولیشن کو بڑھا ہی گیا۔ بسم اللہ رب الغلام، سارے کے سارے مسلمان ہوتے گئے یہاں تک کہ اس نے اب پلان کیا، کہا کہ اب خندقیں کھودی جائیں، آگ لگائی جائے، راستے کے ارد گرد آگے لگائی گئی اور کہا گیا اعلان کر دو جو دین سے پھرے گا وہ زندگی جیے گا، جو دین سے نہیں پھرے گا وہ آگ میں جائے۔ بات یہی، جب انہوں نے ایمان لایا اب ان کو دنیا کی کچھ نہ پڑی، اپنی جان کی بھی نہ پڑی۔ یہی اصل وجہ ہے آج ہمارے ذلت اور پستی کی، وہ ایک حدیث ہی کافی تھی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ اصل مسلمان نہیں ہے، اصل مسلمان یہ ہے کہ تمام تر چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں۔ سارے کے سارے مسلمان ہوتے گئے، سب مرنا پسند کیا، دین کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، بچہ آیا، بچے کو دیکھتی ہے، بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، زندگی بھی نہیں دیکھا، میں کیسے کہوں؟ اللہ نے اس بچے کو زبان دی، یہ تیسرا بچہ ہے جس نے بچپن ہی میں بات کرنا شروع کیا۔ بچے نے کہا اس آگ میں کود، اس کی آگے تیری نجات ہے، اس آگے تیری نجات ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اصل مسلمان اور ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں کی، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے، بیمار حال ہے، اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں ویسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں ویسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اسلام و ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور خاتمے پر بھی ہمیں مسلمان ہی موت دینا، اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اللہ نے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو حسد جو کپٹ لوگوں کی تفرقہ ہے اللہ اسے مٹا دے، اے اللہ ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ ہمارے لسان کو ایسا بنا دے سننے کے بعد عمل کرنے والے بن جائیں، اے اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے والا مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تعالى عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.